أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 128۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی پرہیزگاروں اور احسان کے مرتبے سے مشرف لوگوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو پچھلے نبیوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ خاص طور پر امت محمدیہ کو وہ فضیلتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ عبادتوں کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس طرح سے عطا کر دی کہ عبادتیں اخلاص اور محبت کے ساتھ معبود کو پریزنس جان کر، سامنے حاضر اور ناظر جان کر جتنی گہرائی اور ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ اگر مہربان ہو جائے تو معبود بھی نظر آ جائے، اللہ کا دیدار بھی ہو جائے۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ خوش نصیبی ہے یہ، اور شکر گزاری کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری امت میں، ایسی افضل امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، شکر گزاری وہ جذبہ ہے اور قدردانی یہ ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ شکر کرتا ہے اور شکر کا جذبہ جتنا اس کے اندر زیادہ ہوتے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ شکر گزاری کی صفت کا کمال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین صلہ ملتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مزید نعمتیں، مزید عبادتیں اور مزید توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ عبادتوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے کا آخری عشرہ، اب آخری عشرے کی عبادتوں کو بھی بتا دیا گیا کہ آخری عشرے کی عبادتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی اہمیت والے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ عبادتیں زیادہ ہیں، لوٹ پڑ گیا ہے، لیکن اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیا۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو ذہن میں رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی دل و دماغ پر، ذہن پر ایک تصور ہمیشہ حاوی رکھنا ہے، ہمیشہ، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آسان ہوتے ہیں اور عبادتوں میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ وہ ایک بات ہے، وہ اہم بات ہے، وہی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا، وہی بات کو ایزی لے لیا جاتا۔ وہ ایک بات ہے، سنیے غور سے، وہ ایک بات ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں والا ہے، عبادتوں کا سیزن ہے۔ یہ مینٹالٹی اگر آ گئی تو واللہ خدا کی قسم تھک کے نیکیاں کریں گے، نیکیاں کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن بس نہیں بولیں گے۔ یہ ایک سوچ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کی عبادتیں، رمضان المبارک کے ساری باتیں یہ ہو رہے ہیں، پھر آخری دہا میں لوڈ اور بڑھا دیا گیا، عبادتوں کا لوڈ اور ڈال دیا گیا، پھر اجر و ثواب بھی بہت بڑھا دیا، بتا دیا بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سوچنا ہے، ہر ایک کے لیے وقت بہت قیمتی ہے اور دن چند ہے، دن بھی بڑے چند ہیں۔ اگر 30 دن پورا مہینہ دیکھتے ہیں تو بھی یہ تھوڑے 11 مہینوں کے مقابلے میں، اگر آخری تہے کے صرف 10 دن بھی دیکھتے ہیں یہ بھی بہت دن گنے چنے، دیکھے تک نکلتے، 2 دن تو نکل گئے۔ تو اب اس آخری تہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہو رہا، کیا کیا دینا چاہتا ہے بندوں کو۔ لیکن بندہ اگر اپنے دل و دماغ پر وہ بات، وہ تصور، وہ ایک چیز کو ٹھان کر رکھ لے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا ہے، عبادتوں کے سیزن ہے، اسی میں عبادتیں کرنا ہے، رمضان سے ہٹ کے تو وہ کرنا ہے لیکن رمضان میں زیادہ کرنا ہے، زیادہ پریشر ڈالنا ہے نفس پر،
نفس کی مخالفت کرنا ہے، تو یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا یقینی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر اتنا بڑا. اب تھوڑا خالی اتنا سوچ لیجئے کہ چلیے میں اپنی 62 ایئرس کی ایج ہے، اس میں گیس چھوڑ دیجئے، لیلۃ القدر گیس چھوڑ دیجئے. اب یہ جو آنے والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو منیمم بتائے ہیں رولز کے حساب سے، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کر دیے، 83 سال 4 مہینے، 83.4 ایئر ہو گیا. اب آپ سوچئے ایک رات کے کم ڈوریشن میں بالکل، یعنی گنتی کے دن بھی نہیں، گنتی کے راتیں بھی نہیں، گنتی کے لمحات، گنتی کے گھنٹے، ان گھنٹوں میں جو تھوڑی سی عبادت ہے، اس تھوڑی کی عبادت کو اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے، تو خدا کی قسم وہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ تعالیٰ میکسیمم کتنا کرتے ہیں وہ ان کی مرضی. منیمم تو فکس ہے، میکسیمم کتنا کرتے ہیں جتنا گڑ گڑیں گے، میکسیمم کتنا کریں گے اللہ تعالیٰ جتنا ایمان تمہارا زیادہ ہے، میکسیمم کتنا کریں گے اللہ تعالیٰ ایمان اور احتساب کی دونوں صفتوں کو جتنا بھرپور طریقے سے آپ اڈاپٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اختیار کریں گے. تو عزیزان محترم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ بڑا قیمتی تحفہ بھی ہمیں ملا ہے. ابھی دنیا تلاش میں ہے، ابھی تلاش کریں، تلاش تاخراتوں میں لیلۃ القدر مل جائے گا تو یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. مل گئے تو تمہارے ابو آ کے بتاتے، کون آ کے بتاتے، تمہارے کون سے ٹیچر ہے، تمہارے کون سے اسکالر ہے. جو ہستی جن کو بھلا دیا گیا اب اسی کی بشارت دی ہوئی ہستی آنا، وہی مقام ہونا جو امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والے نبی آخر الزماں کی تھی، ویسی ہستی آنا، تو وہ بتائیں گے. تو اللہ کے فضل 550 سال سے ہمیں یہ مل گئی ہے. قوم مہدویہ خوش نصیب ہے، یہ عظیم الشان رات آتی ہے. آنے سے تھوڑا پہلے ہی شیطان کے چیلے ایجنٹس ایکٹیو ہو جاتے، ادھر پھرتے ادھر پھرتے، کبھی وہ تو بھی نکالتے، کبھی یہ مسئلہ تو بھی نکالتے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب جو وہ نہیں چکھ سک رہے ہیں، جو مزہ وہ لے نہیں سک رہے ہیں، شیطان کی خصلت ہے، شیطان کی فطرت ہے. اب جو آگ میں وہ چل رہا ہے دوسروں کو بھی جلانا چاہتا ہے، حسد کے انگاروں پر وہ لوٹتے رہتا ہے شیطان. اب تو وہاں پر آئسولیٹ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ رمضان المبارک کے دن اور رات بڑے قیمتی ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ایسی بڑی رات ہے، اس رات میں رحمتیں برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہے ہیں. 2 رکعت دگانا لیلۃ القدر فرض یہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عزیزان محترم، دعائیں قبول ہوتی اس رات میں، گڑ گڑاؤ. کیوں کہ یقین سے جن راتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کمپلسری قبول کرنے کا وعدہ کرے ہیں، اللہ کا وعدہ سچ، اس سے بڑا کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، پورا سسٹم اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو 27ویں شب کی تھوڑی سی عبادت میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کر رہے ہیں. لیکن میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ جو ایمان والے ہیں، جو یقین والے ہیں، اپنی عبادتوں پر توجہ مرکوز کریے، فوکس وہیں عبادتوں پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سے لمیٹیشن مت رکھیے، بے تحاشا مانگیے. بے تحاشا دینے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے، اس سے بے حساب مانگیے. اور جو بھی کر رہے ہیں اس میں جنون ہونا، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا، اس لیے کہ یہ بڑی جو عبادت ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری قوم کا مزاج ہی عالیت والا ہے، سپیریئر، رخصت پر عمل نہیں کرتے. تو ہر چیز کو بڑھ بڑھ کر جنون کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، مٹانا چاہیے اپنے گناہوں کو. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی. تیری دنیا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی چلے جو وہ آخا تلاش کر. تو عزیزان محترم، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آخری دہا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے. اور دیکھیے انسان ہڈی گوشت کا ہے، تھک جاتا. میرے پیارے آقا کو بھی نماز میں ٹھہرتے تو پیر سوج جاتے تھے پوری رات. ایسا نہیں 2 رکعت پڑھ لیے تھک گئے، کروٹا لے رہے ہیں، سستی، پیٹ توڑ رہے ہیں، چٹکا لے رہے ہیں، کیا کیا. وہ تو ہستی ہے، وجہ تخلیق ہے کائنات.
اللہ کو دیکھ کے راست دیدار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ تو یہ سستی، کاہلی، لاپرواہی یہ انسان کی نیچر میں آتا. جب بھی یہ آئے اس وقت یاد کرو قرآن کی آیت کا وہ حصہ، ایام معدودات، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن، بالکل گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن. تو یہ جب آ جائیں گے تو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک ہمت ملتی ہے، ایک انسان میں ایک آس پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ تو تھوڑے دن محنت کرنا ہے، کیونکہ تھوڑے دن محنت کرنے میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. دیکھیے جب بڑی کوئی چیز پانا ہے تو کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے. بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی. تو کھونا کیا ہے؟ اپنی ہستی کو، اپنی مستی کو، اپنے نفس کو، اس کو کچھ چلنا. یہی رمضان المبارک کی پوری تھیوری یہی ہے، پریکٹیکل تھیوری یہی ہے کہ اپنی ہستی کو مٹانا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا، خوشنودی، اس کی ذات کے طلب اور تڑپ کو اپنے اندر امپروو کرنا، بٹھا دینا. تو میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں. انسان عموماً یہ سوچتا ہے کہ رمضان شریف میں بھی جاب بھی ہے، کاروبار بھی ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، پھر یا پھر ایجوکیشن چل رہا ہے، تعلیم بھی ادھر، کیسا کرنا، یہ بھی وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا ارحم الراحمین ہے، ہر چیز کا بہتر صلہ، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ رکھ دیے. ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک شیئا للہ، جو کوئی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. غور سے سنیے، جو کوئی کسی چیز کو کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں، اس کے عوض میں، اس کے آلٹرنیٹ میں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز عطا کر دیتا ہے، اس سے اعلیٰ و ارفع چیز عطا کر دیتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مقدس مہینے، اب اس مقدس مہینے میں بھی انسان جو ہے وہی نارمل طریقے سے کریں گا نہیں، یہ سوچ بٹھا لینا ہے کہ عبادتوں والا مہینہ. دیکھیے انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے، اور دونوں چیزیں ایسے ہیں جس کو کام میں لانا ہے، جس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مقدس موقع پر، جیسا کہ آخری دہا ہے، یہ انتہائی نازک، انتہائی قیمتی، گنے چنے 10 دن میں سے 2 دن بھی چلے گئے. تو اب اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے. ترمذی کی ایک حدیث شریف ہے، میں آپ کو وہ 4 بڑے روحانی اور جسمانی انسان کو جو فائدے ملنے والے ہیں وہ بتاتا ہوں. اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو یہ فارمولے کو استعمال کر کے دیکھیے. جو سیٹسفیکشن ملتا ہے، سیٹسفیکشن کب ملتا ہے؟ مال کی زیادتی سے نہیں. سیٹسفیکشن کب ملتا ہے؟ جسم کی زیادتی سے نہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. سیٹسفیکشن کب ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، نماز اخلاص اور محبت سے، شوق کے ساتھ، روزہ یہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، رضامندی کے لیے، جتنی عبادتیں. تو سیٹسفیکشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو روحانی اور جسمانی 4 بڑے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم اپنی روح کو بھی سیٹسفیکشن کیسے دلا سکتے، اپنے جسم کو بھی کیسے مطمئن کر سکتے. اس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے کہ تم رات کی عبادت کو اپنے اوپر ضروری کر لو. یہ تو آخری دہا ہے، اہمیت کا ہے، لیکن یہاں پر خالی آخری دہے کی بات نہیں ہے. میں جو بات کھول کر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ اگر کسی کا معمول بن جائے تو اس سے پوچھو اس کا سیٹسفیکشن کیا ہے. جس کا معمول ہوتا ہے رات کی آخری و سنہری پہر میں جب اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرتا ہے، جب ساری دنیا سوتے رہتی ہے، تو اس وقت جو سیٹسفیکشن اس کو ملتا ہے وہ الفاظ میں نہیں آ سکتا، وہ بیان میں نہیں آ سکتا. اتنا خوش مطمئن رہتا ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. تو میں جو حدیث شریف رکھا ہوں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے، ضروری ہے تمہارے لیے کہ رات کی عبادت کو تم اپنے اوپر، رات کی عبادت کے اہتمام کو اپنے اوپر لازم کر لو. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے 4 فائدے بتا رہے ہیں، 4 بڑے فائدے جو روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، پہلا فائدہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ رات کی عبادت کا بہترین عمل تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. پہلا فائدہ اچھے لوگوں کا طریقہ رہا ہے. اس کے بعد دوسرا فائدہ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور رات کی عبادت، بے شک رات کا قیام اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. دیکھیے بندہ عبادت کا جو اصل ٹارگٹ بنا دے اللہ کے لیے، اللہ کے قریب، اللہ میرے ساتھ ہو جائے، یہ جو میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ اٹیچ، یہ جو جذبے ہیں نا، ایسا بلندی پر اس کی روح کو لے جاتا، بہت بلندیوں پر پہنچا دیتا. تو دوسرا جو فائدہ بتا رہے ہیں کہ بے شک رات کا قیام، رات کی عبادت اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ روحانی. اب اور ایک تیسرا بڑا ذریعہ کیا ہے؟
تکفیر للسیئات، اور جو رات کے قیام، رات کی عبادت کا ہے، اس کی وجہ سے گناہ کے مٹنے کا ذریعہ ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، ادھر آپ کو ترقی بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے جو گناہ ہیں وہ ڈیلیٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تیسرا بڑا فائدہ ہے، اور چوتھا بڑا فائدہ ہے جو جسمانی ہے، وہ ہے مطردۃ للدائی عن الجسدی، اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے رات کی عبادت، رات کا قیام۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا پیارا ہے، وقت کم ہے، اگرچہ کہ یہ آخری عشرے کی بھی ہے بات، جب انسان رمضان المبارک میں ٹرین ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو سیٹسفیکشن مل جاتا ہے، اس کو جو ٹیسٹ مل جاتا ہے، جو چسکا لگ جاتا ہے، کیا وہ پھر چھوڑے گا رمضان کے بعد، پھر اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کا سوچے گا؟ نہیں، وہ جو ٹیسٹ ملتا ہے وہ ٹیسٹ ہمیشہ، اور ایک مرتبہ رمضان المبارک میں عادی ہو جانے کے بعد جب 11 مہینے اس پر عملی طور پر گامزن ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو خدا کی قسم پھر نہیں پلٹ سکتا، پھر رمضان شریف آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن اس کا جو معمول بن جائے گا، اس کی جو ڈیوٹیز بن جائیں گی، اس کا جو روٹیشن بن جائے گا، وہ پھر اسے روکتے رہے گا۔ کہیں تقریب میں بھی گیا تو بے چین ہو جائے گا، کسی شادی میں بھی گیا تو پریشان ہو جائے گا، کچھ مصروفیت لگ گئی ہی تو پریشان ہو جائے گا کہ میرا سنہری وقت ہے، میرے یار سے ٹاکنگ کا وقت ہے، میرے رب سے کلوز ہونے کا وقت ہے، اس لیے میں کون کون سی چیزوں کو اوائڈ کر سکتا ہوں، یہ اس کی فطرت میں آ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دستور بھی یہ ہے کہ جتنے بڑے کام ہوتے ہیں، مشکل کام ہوتے ہیں، ٹف بڑے ٹاسک جو ہوتے ہیں، اس کے ریزلٹ، اس کے ریوارڈ، اس کے نتیجے، اس کے میڈلز بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملتے ہیں، ایسا چھوٹے موٹے نہیں ملتے۔ بڑا کام، مشکل کام، ڈیفیکلٹ کام اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو یہ آخری عشرہ وہی بتا رہا ہے، آفرز بڑے ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، غفلتوں میں مت رہو۔ تو ماہ رمضان المبارک گویا ایک مکمل ورکشاپ ہے، ورکشاپ میں آپ کو ٹرین کر دیا جا رہا ہے کہ ان تمام قانونوں کو، ان تمام طریقوں کو تم اختیار کر لو، پریکٹس کر لو، جو ایک مومن کو متقی بننے میں مددگار بنتے ہیں، پرہیزگار بننے میں، کیونکہ ساری عبادتوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو حقیقت میں ہم کب مومن بنتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ ہم کب مومن بنتے ہیں؟ کیا 5 وقت کی نماز، 2 وقت کا ذکر، تھوڑے رمضان کے روزے رکھ لیے، پھر بعد میں بھی کچھ روزے رکھ لیے، تو کیا مومن بن گئے؟ ٹاپ کلاس مومن بن گئے؟ نہیں۔ ایک نقل شریف رکھ دیتا ہوں، حضرت بندگی میاں سید الشہداء سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہمارے لیے بہترین رہنما ہے، انصاف نامے کے صفحے نمبر 181 پر آیا ہے۔ حضرت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ اور نماز اور روزے سے خدا نہیں ملتا، کلیئر بات، صرف ذکر اللہ، نماز، روزوں سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعمال صالحہ اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے جن کو قرآن حکیم میں مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے، جن پر تعمیل کرنا مومنوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے، ان تمام کو اختیار کر لینا یہی ہے۔ تو رمضان المبارک بھی تو یہی ٹرین کر رہا ہے، اس ورکشاپ میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ ایک مومن بندہ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھیے طلب کیسی ہونا چاہیے، ہائی فائی سپیریئر کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے، خالی ذکر کریں، گن کے خدا کو یاد کر لیں، باہر والوں کا دیکھا دیکھی، یہ وہ وظیفے پڑھ لے کے کریں، نہیں، بہت بڑے بڑے شارٹ کٹ بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کا شارٹ کٹ بتا گیا، رات کی عبادت اخلاص اور محبت کے ساتھ۔ تو اب امامنا مہدی موعود علیہ السلام، چونکہ یہ عاشقوں کا مذہب ہے، ماں مذہب عاشقان آوردیم، ہم عاشقوں کا مذہب لائے، تو مہدی علیہ السلام خود ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب کرنے والے پر کون سی چیز فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے خدا تک پہنچے۔ امامنا خود سوالیہ طور پر فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ہی جواب میں ارشاد فرمائیں کہ وہ ہے عشق، محبت، دیوانگی، آپے سے باہر ہو جانا، نارمل بات نہیں ہے، آپے سے باہر ہو جانا۔ پھر فرمایا کہ دل کی توجہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف قائم رکھنے سے حاصل ہوتا ہے یہ عشق۔ تو اب یہ زمانے میں اتنے گاڑے موٹے نوالے نہیں جا سکتے، تو کم از کم اتنا تو دیکھیے کہ نماز صحیح پڑھے، روزے صحیح رکھے، رات کی عبادت میں جاگے، ذکر فکر کو اپنا معیار بنائے، شعار بنائے۔ لیکن آج کل انسان کیا بڑا ہے، ہیلا باز ہے، ہیلا جو رب اسیارست، تو ہیلے سے انسان اتنے ہیلے کرتا ہے کہ میں کیسا کروں، مصروفیت ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے۔ تو میں ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں یہ واقعہ، اور یہ بحقی میں شعب الایمان میں آیا ہے۔ حضرت مجاہد بڑے فقیر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ اب ایکسکیوز بہانا، وہ کہے گا آپ نے مجھے آزمائشوں میں ڈال دیا۔ کون؟ اللہ ہی ڈال دی ان کو،
روز بول رہا ہوں, اللہ آپ میرے کو آزمائش میں ڈال دیے. میرے کئی مالک تھے, آپ بھی ایک بڑے سب سے بڑے مالک, میرے کئی مالک, انہوں نے مجھے مصروف رکھ دیا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, میں ان کی سنتے رہ گیا, اس لیے میں عبادت نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی حالت میں بلایا جائے گا, لائے گا. اس کے بعد اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ یوسف کی غلامی زیادہ ہے یا تیری؟ تو وہاں اقرار کرے گا کہ ہاں میں تو بہت چھوٹا معمولی آدمی, یوسف تو نبی زادے, ان کو غلام بنا لیا گیا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ غلام بنا لیے جانے کے باوجود میرا یوسف کبھی بھی میری عبادت سے منہ نہیں پھیرا. پھر اس کے بعد ایک شخص سے اس سے پوچھا, ایک شخص کو لایا جائے گا جو مالدار ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ تو کہے گا کہ مالک میرے پاس مال دولت بہت تھا, میرے کو سب جمانے میں کرنے میں کاروبار میں مینٹیننس میں بہت ٹائم لگا, اتنا پیسہ تھا گن نہیں سکتا تھا, مشکلاتیں بڑی پرابلم تھی, اس وجہ سے میں تیری عبادت نہیں کر سکا. تو حکم ہوگا کہ سلیمان کو بادشاہت مال و دولت کے ساتھ تخت کے ساتھ لایا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو لایا جاتا. لانے کے بعد اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری دولت زیادہ ہے یا پھر میرے سلیمان کی دولت حکومت زیادہ ہے؟ تو کہے گا کہ سلیمان کی دولت حکومت بہت زیادہ, مجھ سے بہت زیادہ, میری تو بہت تھوڑی معمولی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب سلیمان کو اس کی دولت نے میری عبادت سے نہیں روکا تو پھر تو کس طرح؟ پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو مریض ہے, بیمار ہے, مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تو کیوں عبادت نہیں کیا؟ انسان ہلا بہانے کا عادی, تو کہے گا کہ میں بیمار, ہمیشہ بیمار رہنے والا, یا اللہ آپ ہی نے مجھے ایسی بیماریاں دے کے مجھے پھنسا کے رکھ دیے کہ میں کچھ کام عبادت ہی نہیں کر سکا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جاتا. لانے کے بعد اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بتا کہ تیری بیماری زیادہ ہے کہ ایوب کی بیماری زیادہ ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ ایوب کی بیماری بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ایوب کو تو اس کی بیماری نے میری عبادت سے نہیں روکا, میری عبادت بہت زیادہ کرتا تھا, پھر تجھے عبادت کیوں؟ تو یہ ایک خاکہ پیش کر کے بتا دیا گیا کہ ہیلے بہانے کچھ نہیں چلیں گے. میں بیمار تھا, میں مجبور تھا, میں بہت بزی تھا, میں وہ نہیں کر سکتا تھا, یہ نہیں کر سکتا. سیزن آیا ہے تو سیزن میں مصروف ہونا ہے, جس بزنس کا سیزن آیا ہو اس میں مصروف ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کے آخری عشرے کے نازک ترین قیمتی یہ گنے چنے 7 یا 8 دن جو باقی ہیں, اور اس میں جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے, اس میں صحیح طور پر پورے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے تیری رضامندی کے سچے جذبے کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وہ ساری باتوں سے, وہ ساری خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا کر دینے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.